نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، کتابوں میں ایک دلچسپ واقعہ جو بارہا نظر سے گزرا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا ایک قاصد حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور ان کی خیر خیریت لے آؤ۔ یہ قاصد جب صدوم پہنچا اور شہر کے مضافات تک گیا تو اس کی ایک مقامی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے یہ حضرت لوط علیہ السلام کا پتہ پوچھنے لگا کہ ان کے گھر کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے۔ اس مقامی آدمی نے بجائے کوئی جواب دیے، بجائے کسی رہنمائی کے، راستہ بتانے کے، خاموشی سے زمین پر پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے اس مسافر کے سر میں دے مارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے خون کا فوارہ چھوٹ گیا اور اس بیچارے پیغمبر کے قاصد کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر اس مقامی آدمی سے کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ پتہ ہی تو پوچھا ہے نا، تم اگر نہیں بتانا چاہتے تھے نہ بتاتے، یہ ظلم تم نے مجھ پہ کیوں کیا؟ اب وہ مقامی آدمی بولا اور کہنے لگا کہ تم زیادہ باتیں مت بناؤ، میری مزدوری نکالو۔ وہ اجنبی حیران ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ سے کوئی مزدوری نہیں کروائی۔ کون سی مزدوری؟ وہ کہنے لگا یہ جو میں نے تمہارے سر میں پتھر مارا ہے اسی کی مزدوری چاہیے۔ اس مسافر آدمی نے کہا حق تو یہ ہے کہ میں بے قصور تھا، میری خطا کوئی نہیں، میرا جرم کوئی نہیں، بے جرم تو نے مجھے زخمی کیا، تو مجھے مرہم پٹی کے طور پر کوئی چیز دے، یا الٹا میں تمہیں اس مارنے کی اجرت دوں۔ وہ مقامی آدمی کہنے لگا آرام سے دو گے یا عدالت میں چلو گے؟ یا تو آرام سے میری مزدوری نکالو یا چلو عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ اس مسافر نے سوچا کہ یہ ظالم کوئی اور ظلم کرے گا، میری نجات اسی میں ہے کہ میں عدالت چلا جاؤں۔ اس لیے اس کا دیا ہوا آپشن قبول کرتے ہوئے اس نے کہا چلو عدالت چلتے۔ یہ دونوں عدالت آ گئے۔ جج صاحب فیصلے کر رہے تھے، کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لوگ فیصلے کرا رہے تھے۔ یہ ایک طرف بیٹھ گئے، ان کا نمبر آ گیا، ان سے پوچھا گیا ہاں بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ مقامی آدمی اٹھا اور کہنے لگا جناب اس شخص کی میں نے مزدوری کی ہے لیکن یہ اجرت سے مکر گیا ہے، میری محنت کا بدل نہیں دیتا۔ جج صاحب نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا جی بابا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا جج صاحب میں اللہ کے خلیل، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، ادھر اس شہر میں لوط علیہ السلام کا مہمان تھا، اس سے میری ملاقات ہو گئی، میں نے صرف اس سے پتہ پوچھا، گھر کا راستہ پوچھا، بجائے راہبری کے، بجائے رہنمائی کے اس نے بڑے ظلم سے میرے سر میں پتھر مارا، جناب کے سامنے میں زخمی ہوں، لہو لہان ہوں۔ یہ اب ظالم کہتا ہے یہ جو میں نے پتھر مارا ہے اسی کی مزدوری چاہیے۔ جج صاحب نے مزید وضاحت کے لیے پہلے آدمی کو دوبارہ بلایا، مزید وضاحت کرو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جناب اس کا سر کالا تھا، اس کے کپڑے سفید تھے، میں نے زمین سے پتھر اٹھایا، پوری قوت سے اس کے سر میں مارا، اب جناب کے سامنے ہے اس کا سر سرخ ہو گیا ہے، اس کے کپڑے رنگدار ہو چکے ہیں، مزدوری نہیں دیتا۔ مسافر کہنے لگا جج صاحب حق تو یہ تھا کہ اس نے مجھے زخمی کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس پہ کچھ جرمانہ ہونا چاہیے، یا الٹا مجھ سے مزدوری مانگتا ہے۔
تو جج صاحب نے کہا بھائی اجنبی زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے، یہ عدالت ہے، خاموش رہو اور صرف اس قدر جواب دو جتنا سوال کیا جائے۔ یس سر۔ مسافر خاموش ہو گیا۔ جج صاحب کہنے لگا آپ یہ بتاؤ آپ کا سر کالا تھا؟ اس نے کہا کالا تھا۔ کپڑے سفید تھے؟ سفید تھے۔ اس نے پتھر اٹھایا زمین سے؟ بالکل اٹھایا۔ پوری قوت سے آپ کے سر میں مارا؟ اس نے کہا مارا۔ پھر تو مزدوری اس کا حق ہے، پھر تم مزدوری کیوں نہیں دیتے جب اتنے واضح حقائق ہے؟ اس مسافر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، جس سے امید تھی کہ عدالت میں بچ جاؤں گا، وہ ایک دم معاملہ الٹ نکلا جب، تو اس کو اور کچھ سمجھ نہ آئی۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں پڑے ہوئے پتھر کو اٹھایا، پوری طاقت سے جج صاحب کے سر میں مارا۔ جج صاحب لہولہان ہو گئے اور مسافر کہنے لگا کہ جج صاحب مجھے یہاں کے ریٹ کا تو پتہ نہیں ہے کہ مزدوری کیا ہے، بہرحال میں نے پوری ایمانداری سے جناب کی خدمت کی ہے، پوری قوت سے آپ کے سر میں نے پتھر مارا ہے۔ آپ کا سر بھی کالا تھا، سرخ ہو چکا ہے، آپ کے کپڑے بھی سفید تھے، رنگین ہو چکے ہیں۔ اب جو مناسب یہاں اس علاقے میں مزدوری بنتی ہے وہ اس کو دے دینا، میں جا رہا ہوں۔ جس ملک میں جج بھی اس طرح کے فیصلے کریں، جہاں انصاف کسی شعبے میں باقی نہ رہے، وہاں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟